میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس احترام کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم ہے، صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کی بشارت دیتی تھی، ہر ایک صحابی کو جنتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کو ادب و احترام کا حکم ہوا۔ لیکن یہ حکم عام ہے کہ ساری امت کو سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے ادب و احترام سے پیش آنے کے احکام ہیں۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے۔ چنانچہ ہارون رشید کے بارے میں جبکہ امام مالک اس وقت تھے، بارگاہ نبوی میں سرکار کے روضے میں ہارون رشید آتے ہیں، امام مالک ساتھ ہیں، وہاں پر اتفاق سے لوگوں سے دیکھ کے بلند آواز سے گفتگو کرنے لگا ہارون رشید۔ حضرت امام مالک قریب تشریف لائے، فرمایا کہاں چیخ رہے ہو، کس جگہ یہ آواز نکال رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ انکائے خاموش ہو گیا، سہم گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب مسئلہ جو آج کل کا برننگ ایشو ہے پوچھنے لگا کہ میں نے تو سرکار کی خدمت میں سلام بھیج دیا ہے، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، عجیب مخمصے میں گرفتار ہوں، میں سرکار کے طرف منہ کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، قبلے کے طرف منہ کرتا ہوں تو سرکار کے طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ امام ہیں شریعت کے، بھلا بتائیے کہ میں کس طرف منہ کروں اور کس طرف پیٹھ کر کے دعا کروں۔ آج جو حضرات تشریف لے جاتے ہیں حرم شریف میں، یہ تماشا وہاں پر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جب بھی کوئی سرکار کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوری ہاتھوں کو گرا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہونا قبلہ کعبہ ہونا، ادھر پلٹا دیا جاتا ہے کہ سرکار کی طرف ہاتھ لے کر دعا کرنا منع ہے، لیکن ادھر دیکھیے تو کعبے کے طرف منہ کر کے دعا کرو، ادھر رخ کر کے دعا کرو۔ آج ان لوگوں کا یہ حال ہے سعودیوں کا، جو عاشقان رسول ہیں وہ تو سرکار سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن ایک مصری بڑا چالاک اور ہوشیار تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ آیا ایسی سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے ہاتھ بلند کرتے وقت، وہاں کا سعودی بھاگتے ہوئے آیا، وہ متوع کہنے لگا کہ ھذا بدعۃ، کعبہ ہنا کعبہ ہنا، ادھر پلٹا دیا انہوں نے۔ وہ پلٹنے سے انکار کر دیے، جیب میں سے فوری ایک فوٹو نکالے اور بتائے اے شاہزہ یہ کیا ہے بتا۔ دراصل وہ شاہ عبداللہ جو خادم الحرمین تھے، وہ سرکار کے روضے کے طرف ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ بتا یہ کیا ہے، پھر جب یہ بدعت ہے، مجھے بدعت کہہ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں 3-4 روز ہوئے ہیں، اب کا جو موجودہ سلمان ہے اس کی بھی فوٹو اخبار میں آئی ہے کہ وہ سرکار کے روضے کے پاس ہاتھ پسارے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے آج کل، وہاں پر بڑے بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، طرح طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، تو کعبۃ اللہ کو نہیں گیا بلکہ یہ بھی آیا تو سرکار کے ہی پاس آ کے اپنے ہاتھ بلند کرنے لگا، سرکار سے ہی مانگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہارون رشید نے جب یہ سوال کیا تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی، اس وجہ سے کہ ان کو ایسا سبق دینا چاہتے تھے وہ، تاکہ ہارون رشید کے لیے بھی عبرت کا مقام حاصل ہو، بعد میں آنے والے بھی جب اس واقعے سے واقف ہوں تو ان کو بھی عبرت اور سبق حاصل ہو۔ اس نے جو الفاظ کہے میں نوٹ کر کے لایا ہوں، کیف تولی عنہ وہو وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم، تم ان کی طرف سے پیٹھ پلٹا، اپنا چہرہ کیسے پلٹا سکتے ہیں اور پیٹھ کیسے کر سکتے ہیں اس بارگاہ کے طرف کہ جو تیرا بھی وسیلہ ہیں اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ تو کعبۃ اللہ کے طرف پیٹھ کر، مگر چہرے کو کبھی رخ کو سرکار کے طرف سے مت ہٹا، اور یہی ادب اور احترام مصطفیٰ ہے۔ اور جتنے بھی قبور کی زیارت کے لیے جو طریقے مقرر ہیں زیارت قبور، اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ صاحب قبر کے سینے کے پاس ایسے کھڑے رہیں کہ چونکہ کسی جنازے کو لٹاتے وقت قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، تو
تو جب آپ فاتحہ دینے کے لیے کھڑے رہیں تو اس پوزیشن میں رہیں کہ آپ اور وہ روبرو رہیں، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیں اور قبلے کے طرف پیٹھ ہو تو پڑھی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہی احکام شرعی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مگر ہم تو دیکھے کہ یہ عمل تو وہاں پر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہندوستان کے، بنگال کے، ترکی کے، افغانستان کے عاشقان رسول ضرور سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر جو یہودی نما سعودی ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ پیچھے سرکار کی جو دیوار مبارک ہے، روزے کی جالی مبارک ہے، اس کو کبھی تو پیٹ لگاتے ہیں، کبھی پاؤں لے کر اس کے اپنے تلوے اس کو لگا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بس آنکھ پہ رونگٹے چڑھے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر سامنے منڈیر نہیں تھا، بلکہ جالی اقدس تک آپ اپروچ کر سکتے تھے۔ اس وقت کا بھی بڑا ایک پیارا واقعہ ہے۔ ایک مصر کی عورت آئی اور اس کے بعد اس نے اپنے دل میں ایک آرزو رکھی تھی کہ سرکار کے جالی اقدس کو میں ہاتھ لگاؤں۔ وہاں سے آئی اور جیسے ہی جالی اقدس کو ہاتھ لگائی، یہ متوا بھاگتے آیا، کہا ھذا شرک ھذا بدعۃ ھذا کفر۔ تو وہ بہت ہی ہوشیار تھی، دل کی اس کی آرزو پوری نہیں ہوئی، تو وہ کرتی یہ تھی کہ جالی کو ہاتھ لگاتی اور پوچھتی ھذا شرک، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ پھر لگاتی ہاتھ، کہتی ھذا بدعۃ، کیا یہ ایسا کرنا بدعت ہے؟ اپنے دل کی آرزو پوری کر لے رہی ہے، اس کے ساتھ سوالات بھی کر رہی ہے۔ تو کرنے والے ایسی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب موقع عطا کرتے ہیں تو اپنی محبت کا، عقیدت کا برابر اظہار کیا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام میں ایک مسلمان، صحابہ کرام تو بہت دور ہے، ایک مسلمان کا بھی فریضہ ہے۔ صحابہ کرام تو 100% ادب و احترام میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی اذان دیتے اور اس کے بعد اذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو اپنے پہلے لب سے چومتے اور اس کے بعد آنکھوں کو لگا لیتے۔ پہلے لب سے چومتے، اس کے بعد آنکھوں کو لگاتے۔ پہلی بار کہتے صلوات اللہ علیک یا رسول اللہ، دوبارہ پھر یہ عمل کرتے اور کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پہلے کا معنی ہے کہ درود ہو، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، اور دوسرے کلمے کا بیان ہے کہ آپ کے ذکر سے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ۔ جامع نظامیہ سے تقبیل الابہام کے نام سے حضرت انوار اللہ صاحب کے حکم پر کتاب لکھی گئی ہے، جس میں یہ انگوٹھوں کو چومنے کے عمل کا جواز بتایا گیا ہے۔ نہ صرف اس کا ثبوت دیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کی آئی سائٹ کبھی دفع اور ضائع نہیں ہوتی، ہمیشہ روشنی رہتی ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، اور آج بھی بغیر اینک کے پڑھ لے سکتا ہوں، لیکن بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی ایج 86 87 ہو چکی ہے، تو احتیاطاً اگر آپ اپنی اینک لگا لیا کریں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے میں اینک لگایا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مجھے اسی کا صدقہ ہے کہ میں جب بھی سرکار کا اذان میں یا اقامت میں نام سنتا ہوں تو اپنے انگوٹھوں کو لبوں سے چومتا اور آنکھوں سے لگا لیتا ہوں۔ دراصل اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو ان کو اپنی خطا کے اوپر بڑا رنج تھا، بڑا غم تھا، ہمیشہ روتے تھے، 300 برس تک روتے رہے، لیکن کسی قسم کی وہاں سے توبہ کے قبول ہونے کی کوئی اطلاع ملی، نہ کوئی رسپانس آیا۔ آخر 300 برس کے بعد آپ کے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا الہام تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العالمین مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بخش دے۔ عربی میں آپ نے فرمایا، میں اس وقت اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ فوری اللہ تعالیٰ کا وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پوچھا رب العالمین نے کہ اے آدم، اے ہمارے صفی، تم کو یہ نسخہ کس نے بتایا ہے؟ آخر یہ طریقہ تم نے کیوں اختیار کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رب العالمین
جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونک دی، جان ڈال دی، تو میں زندہ ہو گیا اور جنت کے روش پر، کناروں پر، راستوں پر پھرنے لگا۔ جہاں جہاں بھی جاتا تھا، ہر روش پر، ہر کنارے پر، ہر دیوار پر، باغ کے ہر درخت پر، درخت کی ہر شاخ پر، ہر شاخ کے اوپر لگے ہوئے ہر پتے پر، ہر پھول کی پتی پر، یہاں تک کہ جو فرشتے تھے ان کی پیشانیوں کے اوپر، اور جو بھی حوریں تھیں ان کی آنکھوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ تیرا جہاں نام لکھا تھا اللہ، اس کے بازو یہ نام محمد بھی لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تیرا کوئی محبوب ہے، لہٰذا میں اسی کا وسیلہ لے کر تیرے سے دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، نہ صرف وہ ہمارا محبوب ہے بلکہ ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا، ان تمہاری پیدائش بھی ان کے ہی صدقے اور طفیل میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، رب العالمین جن کے صرف نام کی یہ برکت ہے تو ان کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ایک دعا کرنے لگے کہ رب العالمین اس ہستی کے طفیل میں میری گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا جمال مبارک ایک مرتبہ اس کی جھلک دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں میں دیکھو، میرے محبوب کا جمال نظر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو جمال اتنا پرکشش تھا، ایسا اٹریکٹیو تھا۔ انسان کی سائیکالوجی، نفسیات ہے کہ کوئی اچھی چیز دکھتی ہے تو اس کو فوری چوم لیتا ہے۔ اپنے بچے تو چھوڑیے، کوئی دوسروں کا بچہ خوبصورت نظر آیا تو اس کو گود میں اٹھا کر چوم لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام تو سب انسانوں کے باپ ہی تھے، ان کی بھی نفسیات اندر سے تقاضا کر رہی تھی، تو اپنے دونوں انگوٹھوں میں جمال مصطفیٰ کو دیکھتے ہی بے ساختہ انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیا۔ چومنے کے بعد دل میں تعظیم کا خیال پیدا ہوا تو اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کو لگا دیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت تھی جس کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل فرماتے تھے، اور آج بھی عاشقان رسول اس کے اوپر برابر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی نہ صرف یہ اس کا جواز بھی ہے بلکہ اس کی فضیلت بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کی وجہ سے بینائی کے مینٹین کرنے یا آئی سائٹ کے قائم رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت پہ چند لوگ یقیناً بڑے عشق و محبت کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، مگر بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو غور سے دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بدعت کر رہا ہے، کسی قسم کا کوئی غلط عمل کر رہا ہے، تو میری عام طور پر فطرت ہے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بات چیت ایسی کرنا ہے کہ وہ بھی راغب ہو جائے اس عمل پہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ایک مرتبہ کہا، دیکھو بھائی تم بھی آدم کے بیٹے ہیں، ہم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اولاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں باخلف، جو بہت ہی فرما بردار اوبیڈینٹ ہوتی ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں ناخلف، جو نافرمان ہوتی ہے۔ فرق صرف نقطے کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کرنے کا ہے۔ باخلف کو ناخلف بنانا بہت آسان ہے، لیکن دیکھو کہ تم ناخلف اگر ہم کو کہتے ہیں، ہم تو باخلف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تم جو چوم نہیں رہے ہیں، یہ ابہام کی تقبیل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ناخلف ہونے کی نشانی ہے۔ ہم جب باخلف ہیں تو اللہ تعالی ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اب ہم باخلف ہیں تو تمہارے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم ناخلف ہیں تو تم کو بھی باخلف بنا دے۔ اس طریقے سے کسی سے کوئی جھگڑا، بحث، مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ ایسے انداز میں مسئلے کی تشریح کرنا چاہیے کہ وہ متاثر ہو کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے ذریعے ادب و احترام کا قرینہ سکھایا گیا رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج اتفاق سے میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا کیونکہ راستے میں ٹریفک کچھ اتنی تھی۔ اب اس کے بعد کل تو اتوار ہے، میں نہیں آؤں گا، انشاءاللہ پرسوں جب بھی آؤں گا تو بہت پہلے گھر سے نکل کر
یہاں 4 بجے تک رہنا ہے، 5:15 بجے اذان ہے شاید نا، تو 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو برداشت کر لیجئے، اور اذان کچھ لیٹ ہو جائے تو پرواہ کی بات نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات میں آگے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ دراصل ہوا یہ تھا، بنی تمیم نامے قبیلے کے 60-70 لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو قریب تھا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر میں تھوڑا جو ریسٹ لیتے ہیں اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف بھی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ دوپہر میں قیلولے کے ذریعے اپنے روزے کو تقویت پہنچائے، اور سحری کھا کر اپنے دن کے روزے کو تقویت پہنچائے۔ دن کا قیلولہ ہے تو رات کو تراویح پڑھنے کی تقویت ملتی ہے، اور صبح سحری کرنے سے دن کا روزہ رکھنے کی تقویت، تو وہاں بھی قیلولے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قیلولہ کے معنی ہیں دوپہر میں جو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے۔ یہ لوگ جو آئے تو یہ بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کو بڑا زام تھا، آتے ہی پکارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد اخرج، سرکار کا نام پکار کے باہر نکلو، ہم ملنا چاہتے ہیں، اٹھو۔ یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا اخرج الینا فإن مدحنا زین وذمنا شین ونحن اکرم العرب۔ معنی یہ ہیں کہ ہم جس کی تعریف کر دیے اس کے تو ستارے اونچے ہو جاتے ہیں، اور جس کی بھی ہم مذمت کر دیے تو معیوب تصور کیا جاتا ہے، اور ہم عرب کے بہت ہی شرفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے شیخ چلی پن کے انتہائی اپنی آپ تعریف اپنے منہ سے آپ تعریف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت برا معلوم ہوا کہ میرے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں اور یہ چیخیں مار مار کے آپ کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، تو فوری اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریف نازل فرمائی، ان الذین ینادونک، وہ لوگ بے شک جو آپ کو پکار رہے ہیں، کہاں سے؟ من وراء الحجرات، آپ کے جو حجرے ہیں، آپ کا جو کمرہ شریف ہے اس سے باہر، ورا کے معنی ہوتے ہیں ہٹ کر، اس سے ہٹ کر کھڑے ہوئے آپ کو بے جہالت کے ساتھ جو پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں ہے، بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں یا رسول اللہ۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر وہ تھوڑی دیر تک ٹھہر جاتے یہاں تک کہ آپ اپنے کمرے مبارک سے باہر نکلتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا تھا، لیکن بجائے انتظار کرنے کے چیخیں مارنا شروع کر دیے سرکار دو عالم کے بارے میں۔ واللہ غفور الرحیم، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے بے ادبی کی تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی بے ادبی کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور ایسے وقت کیا کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان میں کے جو لوگ تھے، مختلف سردار تھے، ان کے نام مختلف تھے۔ ایک شخص کا نام تھا خطیب عطارد، بہت ہی خطابت کے فن میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتا تھا، اوریٹر جس کو کہتے ہیں، بڑی بہترین خطابت کہ اس کے خطابت سے لوگوں کے جذبات میں اشتعال آ جاتا تھا۔ اور دوسرا اور ایک شخص تھا، وہ شاعر تھا جس کا نام تھا زبرقان بن بدر۔ یہ دونوں ایک کے بعد ایک سرکار کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطیب عطارد کو اپنے صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حوالے کیا۔ اس کی جب خطابت ہوئی اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابت شروع کی تو وہ پھیکا پڑ گیا اور بغلیں جھانکنے لگا
کہ یہاں پر صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی خطابت کے جوہر جاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو سمجھے تھے کہ پورے عرب کے سب سے بڑے خطیب ہم ہیں، لیکن مسجد نبوی میں یہاں خطیب ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد جب شاعر ابن بدر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت جو دربار نبوی کے شاعر تھے ان کو اشارہ فرمایا کہ تم اپنی شاعری کو سناؤ، تو آپ نے شاعری کے ایسے ایسے اعلیٰ درجے کے خصائص پیش کیے کہ وہ جو قبیلے کا سردار آیا تھا جتنی اس کی شاعری تھی آپ کی شاعری کے سامنے بالکل معمولی معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں کے دونوں جب دیکھے فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہر قسم کے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے، جہاں پر خطابت کے بھی اور شعر کہنے کے بھی تمام صلاحیتیں ہیں، تو یہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی عزت عطا فرمائی کہ جیسے وہاں قبیلے کے سرداری کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے پاس بہت ہی معزز مقام عطا فرما دیا۔